نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم. جس طرح آپ سب کے علم میں ہیں کہ باب دوم ایمانیات عبادات، اس میں سے پہلا جو سبق تھا وہ دنیا آخرت کی کہتی ہے. اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا. آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہم پڑھیں گے. پہلی حصے میں تین باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی. پہلی بات آخرت کے حوالے سے کہ آخرت کیا ہے. دوسری بات قرآن اور آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں، تو وہ آیات ہے، اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی. تیسرے نمبر پر دنیا آخرت کی کہتی ہے، تو مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی تھی. اب اس سبق کا آخری حصہ، اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات معمولی نیکی، اس کے حوالے سے تھوڑا بہت ہم تفصیل کریں گے، اور دوسری بات آخرت کی بھلائی کیسے حاصل ہو. تو جو پہلی بات ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ ہے معمولی نیکی. تو انسان چھوٹی بڑی غلطیاں اور گناہ کرتا رہتا ہے. مثلا جھوٹ، غیبت، دھوکہ وغیرہ. نیکیاں ان برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہے کہ وہ عذاب کے علاوہ بہت سے بد دعاؤں اور دل شکنی کا سبب بھی بنتی ہے. اب معمولی نیکیاں کیا ہے؟ تو اس میں سے جیسے کہ پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، غصہ برداشت کرنا. غصے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ پہلوان شخص وہ نہیں ہے کہ جو لڑائی میں اپنے مد مقابل کو گرا دے، بلکہ پہلوان شخص وہ ہے جس کو غصہ آ جائے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے. تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ شخص کیا ہے؟ یہ پہلوان شخص ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی بہت بڑی جزا ہے. اور صبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد بیان فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ اور سزا ہے تو ثواب اور جزا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے ہم کو. وہ مالک کل ہے، زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مارتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے، پھر قبروں سے ہمیں نکالے گئے، دوبارہ زندہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت غفور ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کریم ہے. اگر دنیا کی طرف ہم دیکھ لیں تو لوگ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور آخرت جزا اور سزا کو بھول جاتے ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا سے آخرت بنتی ہے تو یقیناً دنیا سے برائیاں ختم ہو جائے گی. اور یہ برائیاں کس طریقے سے ختم ہو جائے گی؟ جب ہمارا مکمل توجہ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف ہوگا، اور جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف ہماری توجہ ہوگی، تو ظاہری بات ہے برائیوں کی طرف پھر ہم التفات نہیں کریں گے. تو بظاہر وہ چیزیں جو ہمیں معمولی نظر آتی ہے، جس کو ہم معمولی نیکی کہتے ہیں، بسا اوقات اکثر اوقات جو ہے وہ جو بڑی بڑی خطائیاں ہیں، جو بڑی بڑی گناہ ہے، اس معمولی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں معمولی نیکی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، اس میں آخرت کی بھلائی کیسے ہو؟ تو آخرت کی بھلائی اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات کیا ہے اس میں؟ کہ قرآن پاک کی تعلیمات، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات بیان کی ہیں تو اس پر ہم کیا کریں؟ اس پر ہم عمل کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات جو ہے یہ حکم کے مانند ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ باتیں آپ کیا کر لیں، اس پر عمل کر لیں، اس کو سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچائیں. تو پہلے اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، تیسرے نمبر پر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا. اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی میں جو دوسری بات اور آخری بات ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات. ظاہری بات ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں ارشاد بیان فرمائی ہے تو وہ مختصراً بیان فرمائی ہے. جیسے کہ اگر ہم نماز کی طرف دیکھ لیں تو قرآن
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ آپ نماز قائم کریں. باقی قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ فرائض کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, سنت کتنی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کہتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم صرف قرآن مجید کو فالو کریں گے, باقی کسی چیز کو نہیں, تو وہ کامل مکمل نہیں ہے. اس لیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہمارے سامنے نہ ہو, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ جس کو ہم سنت نبوی کہتے ہیں, تو ہمارے لیے کامیابی جو ہے ممکن نہیں ہے. لہٰذا جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. لہٰذا قرآن مجید پر تب عمل کرنا ممکن ہے جب ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس سے استفادہ حاصل نہ کریں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آج کی باتیں جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.